چیخ دوسری بار بھی سنائی دی تھی اور ان دونوں کو آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ چودھری سردار علی نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھولا۔ کمرے کے وسط میں پنکھے سے ایک انسانی جسم الٹا لٹکا ہوا تھا۔ سر کے لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے اور جسم چکر کھا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ فیروزہ تھی، جس کی گردن کٹی ہوئی تھی لیکن خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا۔ پاس ہی ایک ملازمہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ چیخیں اسی ملازمہ کے حلق سے نکلی تھیں جس نے یہ گردن کٹی لاش دیکھی تھی۔ چودھری سردار علی فیروزہ کی لاش سے جا کر لپٹ گیا۔ مر گئی، میری بچی مر گئی، میری نور جہاں پھر سے مر گئی، میری فردوس جہاں پھر سے مر گئی۔ ہائے میرا گھر لٹ رہا ہے، ارے کوئی میرا گھر بچا لے، میرا گھر بچا لے۔ چودھری اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا اور اس کا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ حیدر علی پتھرایا ہوا دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ فیروزہ در حقیقت پیکر ایثار و وفا تھی۔ شوہر کی موت کے بعد بھی وہ اسی گھر میں واپس آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ یہ موت کا گھر ہے۔ وہ اس گھر کی محبت میں یہاں آ گئی تھی مگر اسے بھی نہیں بخشا گیا تھا۔ قاتل روحوں نے اس خاندان کے کسی فرد کے ساتھ رعایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ حیدر علی نے خود کو سنبھالا۔ گھر میں چند ملازم باقی رہ گئے تھے، وہ آ گئے۔ پہلے بے ہوش ملازمہ کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد ملازموں کی مدد سے لاش کو نیچے اتارا گیا، لیکن پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے حیدر علی نے غلام احمد کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ غمزدہ باپ کو بیٹی کی موت کی اطلاع دینی ضروری تھی۔ فون غلام احمد نے ہی ریسیو کیا تھا۔ میں حیدر علی بول رہا ہوں۔ حیدر علی کی بھرائی ہوئی آواز ابھری تو غلام احمد نے کہا، خیریت حیدر علی، خیریت بتاؤ۔ شہید وفا کی لاش لے جائیے غلام احمد صاحب، ہماری فیروزہ بھی داغ مفارقت دے گئی، حیدر علی نے کہا اور دوسری طرف سے ریسیور گرنے کی آواز سنائی دی۔ حیدر علی جانتا تھا کہ باپ پر کیا گزری ہوگی۔ بہرحال پولیس کو بھی اطلاع دینا ضروری تھی۔ پولیس آ گئی اور کچھ دیر کے بعد غلام احمد کے اہل خاندان بھی پہنچ گئے۔ غلام احمد نیم غشی کی کیفیت میں تھا۔ پولیس افسران کو تفصیل بتائی گئی۔ بھلا پولیس اس بارے میں کیا کر سکتی تھی سوائے قانونی کارروائیوں کے؟ حیدر علی نے اپنے تعلقات سے کام لے کر پوسٹ مارٹم وغیرہ ہونے نہیں دیا تھا۔ حیدر علی غلام احمد کو دلاسے دے رہا تھا، ہم سب کا یہی انجام ہونا ہے غلام احمد صاحب، مجھے معاف کرنا حیدر علی، دل تو چاہتا ہے کہ چودھری سردار علی کے جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں۔ دیکھو کس طرح ہم بے گناہ ایک گناہ گار کے گندے عمل کا شکار ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لاش کا کیا کریں گے غلام احمد صاحب؟ آپ لے جائیں گے یا یہیں ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے؟ ارے اب مٹی کو لے جا کر کیا کریں؟ وہ اپنی خوشی سے یہاں آئی تھی، اسے شادپور ہی میں آخری جگہ بھی دے دو۔ لاش کی تدفین شادپور میں ہی کی گئی تھی۔ بے شک چودھری نے غلط عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں نظام الدین کا خاندان موت کے بعد اس خاندان سے انتقام لے رہا تھا۔ المیے اس حویلی کا مقدر بن چکے تھے، ملازم تک خوفزدہ رہتے تھے، بلکہ ملازموں کے درمیان ایک دن باقاعدہ مشاورت ہوئی۔ وہ سب مل کر بیٹھ گئے، بھائیوں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، ہم لوگ یہاں رہیں یا یہاں سے نکل بھاگیں؟ نہیں چاچا امام علی، ہم میں سے تو آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری صاحب نے اس خاندان کے ساتھ برا کیا ہے۔ اگر تم لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تو ہمارا تم سے بھی جھگڑا تھا۔ بیٹھے ہوئے نوکروں میں سے کسی کی آواز ابھری، لیکن یہ آواز ان میں سے کسی کی نہیں تھی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو نظام الدین ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ملازموں کے حلق سے دہاڑیں نکلیں اور اپنی جگہ سے اچھل کر بھاگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ملازم پوری حویلی میں چیختے پھر رہے تھے اور حیدر علی اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا حیران نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت چودھری سردار علی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیروزہ کی موت کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا اور اس کی ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور کبھی کبھی وحشت کے عالم میں اٹھ کر دوڑنے لگتا تھا۔ کئی بار گرا تھا اور چوٹیں لگی تھیں۔ چودھری نے باہر آ کر کہا، کیا ہوا حیدر علی، تو زندہ ہے؟ کچھ ہو تو نہیں کیا تجھے؟ نہیں ابا جی ٹھیک ہوں میں، پتہ نہیں ان کم بختوں پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے، چیختے پھر رہے ہیں۔ ایک ملازم کو پکڑا گیا تو اس نے صورتحال بتائی۔ چودھری کی حالت اور بگڑ گئی، وہ سینہ کوبی کرنے لگا، ارے نہیں چھوڑیں گے ہمیں وہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے بھائی، نہیں چھوڑیں گے، مزید کچھ ہو کر رہے گا۔ چودھری غش کھا کر گرا اور اس کے کان کے پاس سے خون بہنے لگا۔
حیدر علی نے بڑی مشکل سے کچھ ملازموں کی مدد سے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ چودھری کی حالت کافی خراب تھی۔ حیدر علی نے رحمان علی کو فون کیا تو فون اسی نے اٹھایا۔ رحمان بھائی، کچھ اور حالات تبدیل ہوئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آسیہ کو کچھ دن کے لیے بھیج دیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں ابا کو ہسپتال میں داخل کرا دوں اور خود کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر لوں، یا پھر آسیہ کو یہاں بھیج دیں۔ وہ اصل میں کچھ گھریلو حالات خراب ہو گئے ہیں، مجبوری ہے، ابھی میں آسیہ کو نہیں بھیج سکتا۔ چودھری کو میرا خیال ہے ہسپتال میں داخل کرا دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ رحمان علی کا لہجہ خشک تھا، لیکن حیدر علی نے اس کی بات کا برا نہیں مانا اور ٹھنڈی سانس لے کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد حیدر علی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چودھری سردار علی کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرا دے جہاں اس کی بہترین نگہداشت ہو۔ چنانچہ اسی دن وہ چودھری کو لے کر شہر چل پڑا۔ آسیہ نے رحمان علی کی فون پر باتیں سن لی تھیں۔ فون بند ہوتے ہی اس نے پوچھا، میرے گھر سے فون تھا؟ ہاں یار، ان لوگوں کی غیرت بالکل مٹ گئی ہے، ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے لیکن یہ ابھی تک پاک اور معصوم بنے ہوئے ہیں۔ حیدر علی صاحب فرما رہے تھے کہ تمہیں حویلی بھیج دوں تاکہ تمہاری موت بھی آسان ہو جائے۔ ایسے بے درد نہ بنو رحمان علی، ہم پر آفت آئی ہے، اللہ سب پر رحم کرے۔ بس خاموش ہو جاؤ آسیہ، دیکھو ہماری باری کب آتی ہے۔ بیچاری فیروزہ بھی گئی، وہ تو غیر تھی، جبکہ چودھری سے منسوب کسی بھی شخص کے لیے ان روحوں کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ آسیہ رونے لگی تھی۔ اسی وقت نوردین گیند سے کھیلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس بچے کی وجہ سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی، بڑی پیاری باتیں کرتا تھا توتلی زبان میں۔ پھر ایک رات صورتحال بدل گئی۔ اس رات معمول کے مطابق نوردین آسیہ کے بستر کے قریب سو رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر رحمان علی بھی گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آسیہ کی آنکھ کھل گئی، وہ کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کی طلب محسوس کی اور اٹھ کر پانی پینے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اٹھنے لگی تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ نوردین جاگ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے نوردین کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو نوردین نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے نوردین کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اچانک ہی اسے نوردین کا چہرہ کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے خد و خال پھیل گئے ہوں۔ چہرہ چوڑا بھی لگ رہا تھا اور ایک عجیب سی ویرانی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں آسیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بچے سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس وقت دل پر کچھ عجیب سا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحات نوردین کے چہرے پر نگاہیں جمائی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی، بیڈ روم کے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ گلاس کی تلاش کے بغیر اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے منہ سے لگا لیا اور آدھی سے زیادہ بوتل کا پانی پی لیا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ بستر پر نوردین کے برابر لیٹے ہوئے اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ نوردین کا چہرہ دیکھتی رہی، مگر اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے جاگنے پر شک کیا جاتا۔ چنانچہ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن نہ جانے کتنی دیر سوئی تھی کہ اسے اپنی گردن پر ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی شے اس کی گردن پر رینگ رہی ہو۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر اس نے آنکھیں کھول دیں اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ نوردین جاگ رہا تھا، اس کی آنکھیں گہری سبز ہو رہی تھیں اور اس سے سبز روشنی کی مدھم مدھم شعاعیں نکل رہی تھیں، لیکن جو سب سے زیادہ بھیانک چیز تھی وہ اس کی کوئی 1.5 فٹ لمبی زبان تھی جو منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ آسیہ نے محسوس کیا کہ نوردین کی یہ لمبی زبان اس کی گردن پر رینگ رہی ہے۔ دفتن ہی آسیہ کے حلق سے ایک وحشت ناک چیخ نکلی۔ اس نے کروٹ بدلی اور پلنگ سے نیچے آ رہی۔ آسیہ کی بھیانک چیخ سن کر تھوڑے فاصلے پر سوتا ہوا رحمان علی بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ وہ ان دنوں پستول سرہانے رکھ کر سوتا تھا۔ اس نے جلدی سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے گری ہوئی آسیہ پر ایک نگاہ ڈالی جو دہشت سے تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی۔ بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ان دنوں وہ لوگ کھڑکیاں وغیرہ بھی بند کر لیتے تھے۔ وہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے اے سی چلا کر اور کمبل وغیرہ اوڑھ کر سوتے تھے۔ رحمان علی کو جب اطمینان ہو گیا کہ قرب و جوار میں کوئی نہیں ہے تو آسیہ کی طرف بڑھا۔ آسیہ کا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ رحمان علی نے بمشکل تمام اسے اٹھا کر اپنے بستر پر بٹھایا۔ آسیہ، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی خواب دکھا ہے کیا؟ لیکن آسیہ نے دونوں آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے منہ سے بھچی بھچی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔
آسیہ، کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ میری طرف تو دیکھو، بتاؤ گی نہیں کیا ہو گیا ہے؟ پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آسیہ نے ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے اپنے بستر کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ رحمان علی نے بستر کو دیکھا۔ نور دین گہری نیند سو رہا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ اس وقت اس کی سرخ زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ کیا بات ہے، یا پھر لیٹ جاؤ آرام سے۔ خدا کی قسم میرا وہم نہیں تھا، میں نے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا ہے۔ ذرا میری گردن پر دیکھو، کوئی چیز لگی ہے؟ گردن پر؟ ہاں، کچھ بھی نہیں لگا۔ رحمان علی نے آسیہ کی گردن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر نمی بھی نہیں ہے، کچھ بتاؤ تو میں اندازہ لگاؤں۔ وہ نور دین جاگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے گہری سبز شعائیں پھوٹ رہی تھیں اور اس کی زبان 1.5 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ اپنی زبان سے میری گردن چاٹ رہا تھا۔ نور دین؟ رحمان علی حیرت سے بولا۔ ہاں، قسم خدا کی، تھوڑی دیر پہلے میں کسی آہٹ سے جاگی تھی، وہ اس وقت بھی جاگ رہا تھا اور اس نے جلدی سے میرے جاگتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور سوتا بن گیا تھا۔ اوہ! رحمان علی کی اوہ بڑی طنزیہ تھی۔ تھوڑی دیر تک کچھ نہ بولا، پھر اس نے کہا، دیکھو آسیہ، میں تمہیں بالکل برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے تمہارے ذہن میں جو کچھ موجود ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے تو آنا ہی ہے۔ یہ معصوم سا 2.5 سال کا بچہ جسے تم یتیم خانے سے لے کر آئی ہو، اس کی آنکھیں بھی سبز تھیں اور زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ بی بی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک آپ پر یہ خوف مسلط رہے گا، آپ طرح طرح کے خواب دیکھتی رہیں گی۔ وہ ایک معصوم سا بچہ ہے، ذرا قریب جا کر دیکھو تو کتنی معصومیت ہے اس کے چہرے پر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ آسیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن کو ہاتھ لگایا، پھر اسے سونگھا اور جلدی سے ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ذرا میری انگلیاں سونگھ کر دیکھو۔ کیوں، کیا بات ہے اس میں؟ ذرا دیکھو کتنی سڑاند آ رہی ہے، آسیہ نے کہا اور اپنی انگلیاں رحمان علی کی ناک سے لگا دی۔ رحمان علی ایک دم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آسیہ، تم نے کیا لگایا ہے ہاتھوں پر؟ کچھ نہیں، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ میں کتنی نفاست پسند ہوں، کبھی کسی بھی شکل میں ہاتھ پاؤں گندے نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زبان سے مجھے چاٹ رہا تھا۔ ارے بابا، میری ایک بات سنو، بعض اوقات توہمات انسان کو نہ جانے کیا کیا کچھ دکھا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں اس معصوم سے بچے کو اس طرح داغدار کر رہی ہو؟ میں؟ اف توبہ، لعنت ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ آرام سے جا کر اپنے بستر پر سو جاؤ۔ نہیں سو سکوں گی، تو پھر ایک کام کرتا ہوں، میں نور دین کے پاس لیٹ جاتا ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بابا لیٹ تو جاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں تمہارے پاس۔ مجھے ایک بات بتا دو، کیا تم نے پہلے مجھے کسی ایسے وہم کا شکار دیکھا ہے؟ میں ایک بہادر عورت ہوں، لیکن جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں نے۔ ارے بہادر عورت، اب آرام سے سو جا، کیا سمجھی؟ آسیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر کی جانب بڑھی اور اس نے نور دین کے چہرے پر نگاہیں جما دیں۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ آسیہ ایک گہری سانس لے کر بستر پر لیٹ گئی۔ ادھر رحمان علی بھی پریشان تھا، اس نے آسیہ کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی۔ ان سارے واقعات سے وہ بری طرح جھلا گیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اہل خاندان کا کہنا تھا کہ آسیہ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ ماں نے اس سلسلے میں خاص طور سے اس سے بات کی تھی کہ دیکھ رحمان علی، وہ گھر اب آسیب زدہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے سب مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ تو آسیہ کو طلاق دے دے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے تم لوگوں کے ہاں جو تمہارے درمیان رکاوٹ بنے۔ آرام سے اس کو چھوڑ کر اپنا گھر کہیں اور بسا۔ بابا، اب یہ خاندان اس قابل نہیں رہا کہ اس میں شمولیت رکھی جائے۔ لیکن اماں، اس میں آسیہ کا تو قصور نہیں ہے۔ ارے واہ، تو کیا ہمارا قصور ہے سارے کا سارا؟ اماں چھوڑو، دیکھتے ہیں۔ رحمان علی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آسیہ کو طلاق دے دے، البتہ وہ ان واقعات سے خاصا بیزار تھا اور کبھی کبھی اس کے اندر بھی خوف ابھر آتا تھا کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ آسیہ نے شوہر کی طرف دیکھا، رحمان علی اس کی طرف سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ آسیہ نے پھر نور دین پر نظر ڈالی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ نور دین جاگا ہوا تھا، اس نے مسکرا کر آسیہ کو دیکھا اور فوراً کروٹ بدل لی۔ آسیہ ایک بار پھر تھر تھر کانپنے لگی، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی کہ شوہر کو جگائے، بلا وجہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ لیکن اب نیند کا کیا سوال تھا، اس نے اٹھ کر یوں ہی بیٹھے بیٹھے رات گزار دی۔ غیاث اللہ بہت خوش تھا، وہ جب بھی کبھی آتا بدر الدین کو زمینوں پر مصروف پاتا۔
بدر الدین ہاریوں سے بھی کام لے رہا تھا اور خود بھی بھرپور طریقے سے زمینوں پر کام کرتا تھا۔ یونین آفس میں کوئی خاص کام تو ہوتا نہیں تھا، وہ دن بھر کھیتوں پر وقت صرف کر کے شام کو یونین آفس چلا جاتا تھا۔ اس بار غیاث اللہ خاصے دنوں کے بعد آیا تھا اور ایسے وقت آیا تھا جب بدر الدین زمینوں پر ہی تھا۔ غیاث اللہ نے اپنی زمینیں دیکھیں اور اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زمینوں پر سبزی کی اتنی شاندار فصل ہوگی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے زمینوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اسے بدر الدین نظر آیا جو کہ ایک محنت کش کسان کی شکل میں مٹی میں لتھڑا ہوا کام کر رہا تھا۔ اس نے غالباً غیاث اللہ کو نہیں دیکھا تھا، تب غیاث اللہ نے اسے آواز دی، بدر الدین، بدر الدین۔ تب بدر الدین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور غیاث اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ کہیے جناب، کیسے مزاج ہیں؟ آپ اس بار بہت عرصے بعد آئے۔ ہاں بھائی، کچھ گھریلو مصروفیات ہو گئی تھیں، عزیز و اقارب میں 2-3 شادیاں ایک ساتھ نکل آئی تھیں، اب ظاہر ہے ان میں شرکت لازمی تھی۔ جی بدر الدین، تمہارا کوئی بھی عزیز نہیں ہے؟ معاف کرنا، میں نے ایسے ہی سوال کر ڈالا۔ بدر الدین کے ہونٹوں پر ایک درد انگیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں جناب، میرے عزیز نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں جو مجھے عزیز ہیں۔ وہ کون ہیں جناب؟ غیاث اللہ نے بدر الدین کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے لہجے کو خوشگوار ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ بس ہوتا ہے کبھی کوئی نہ کوئی جسے انسان زندگی سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ بدر الدین کی آنکھوں میں جمیلہ کا چہرہ گھوم گیا۔ خیر ٹھیک ہے یار، ایک بات کہوں، یہ زمینیں دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے، کیا زبردست سبزی اگی ہے، اس سے پہلے تو ان زمینوں پر ایسی شاندار کاشت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی غیاث اللہ صاحب، آئندہ اس سے بھی زیادہ شاندار فصل اگاؤں گا۔ تمہارے ہاتھ جوڑ کر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غیاث اللہ نے کہا۔ بدر الدین کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں غیاث اللہ صاحب کہ ہماری فصل چودھری سردار علی کی زمینوں کی فصلوں سے اچھی نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح نظام الدین کی زمینوں نے سونا اگلا تھا اور چودھری سردار علی نے ان زمینوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو بدر الدین، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چودھری سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا۔ غیاث اللہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ غیاث صاحب، آپ بے فکر رہیے، اگر کوئی الٹی سیدھی بات ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ سے مشورہ کروں گا۔ ہاں، بس یہ سب کچھ دیکھ کر دل اتنا ڈاواں ڈول ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میری بڑی حسرت تھی کہ کبھی میں اپنی زمینوں کو اس قدر شاداب دیکھوں، یہ حسرت اب پوری ہوئی ہے۔ ایک اور خیال بھی میرے دل میں ہے، کتنی ہی بار بچے کہہ چکے ہیں کہ کسی دن وہ بھی زمینوں کی سیر کریں، بس میں کسی دن انہیں یہاں بھیج دوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، میرے لائق جو بھی خدمت ہو میں سر انجام دوں گا۔ نہیں، بس ذرا محتاط رہنا میرے بیٹے، میں دشمنوں کی بری نگاہ سے تمہیں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ بدر الدین نے غیاث اللہ کو اطمینان دلا دیا۔ اب وہ غیاث اللہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جن لوگوں نے چودھری سردار علی پر زندگی تنگ کر رکھی ہے وہی اس کے عزیز و اقارب ہیں اور ان زمینوں کے سلسلے میں وہ اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال غیاث اللہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ جب وہ جانے لگا تو بدر الدین نے پوچھا، آپ نے کہا تھا غیاث اللہ صاحب کہ آپ کے اہل خاندان یہاں شاد پورا رہے ہیں، مجھے اس بارے میں اطلاع دے دیجیے گا، میں ان کے استقبال کا بندوبست کروں گا۔ ارے بالکل نہیں، بس کسی بھی دن جیسے انہیں فرصت ہوئی وہ آئیں گے، اگر تم سے ملاقات ہو جائے تو انہیں زمینوں کی سیر کرا دینا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، نہ وہ اتنا ٹھہرتے ہیں، بس آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ایک آدھ دفعہ ہی آئے ہیں، کیونکہ معاف کرنا شادپور چودھری سردار علی کی وجہ سے خاصا بدنام ہے، وہ بہت ہی حاسد قسم کا آدمی ہے، میں نے اپنے بچوں کو شادپور سے اسی لیے دور رکھا ہے۔ بدر الدین وقت مقررہ پر ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا اور ٹرین آنے پر اس میں سوار ہو گیا تھا۔ ٹرین آج کچھ لیٹ تھی اور پھر راستے میں ایک دو جگہ وہ رکی بھی تھی۔ جب شادپور پہنچی تو اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ ٹرین سے اترنے کے بعد وہ 2-3 قلیوں سے ملنے کے لیے رک گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین یہاں کوئی 10 منٹ رکی تھی۔ آج غیر معمولی طور پر کچھ مسافر اترے اور چڑھے تھے۔ پھر ٹرین نے وسل دی۔ تبھی بدر الدین کی نگاہ سامنے سے گزرنے والے ایک ڈبے پر پڑی۔ کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن بدر الدین نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کے پورے بدن میں شدید سنسنی پیدا کر دی۔ سیاہ برقع تھا اور اس سیاہ برقعے میں وہی حسین آنکھیں نظر آ رہی تھیں جنہوں نے بدر الدین کی زندگی کو ایک مخصوص ڈگر پر پہنچا دیا تھا۔ اس کے بدن میں کچھ لمحوں کے لیے ایسی اینٹھن پیدا ہوئی جیسے بدن مفلوج ہو گیا ہو۔
ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی اور جب بدرالدین کے جسم کو اس سنسنی خیز کیفیت سے آزادی ملی تو اس کے حلق سے ایک بے معنی آواز نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس ڈبے کی طرف بھاگا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ غیر مرئی انداز میں ہو رہا ہو۔ اتنی جلدی ٹرین کی رفتار اس قدر تیز نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اچانک اس کی رفتار خوب تیز ہو گئی تھی۔ بدرالدین کئی جگہ بری طرح ٹکراتے ٹکراتے بچا، لیکن ٹرین کی رفتار کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ اس کے ساتھی قلی اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین کا آخری ڈبہ بھی پلیٹ فارم سے نکل گیا۔ بدرالدین بھی پلیٹ فارم کے آخری سرے تک پہنچ گیا تھا اور اب حسرت بھری نگاہوں سے ٹرین کی پچھلی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں جمیلہ ہی کی تھیں۔ وہ جس تیزی سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اس سے اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ادھر قلی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ کیا ہوا بدرو بھائی؟ کیوں بھاگے تھے تم ٹرین کے ساتھ ساتھ؟ کوئی تھا اس میں؟ کون تھا؟ ارے یار، اس کی حالت تو کافی خراب ہو رہی ہے، چلو اٹھاؤ انہیں۔ بدرالدین کے سینے میں سانس نہیں سما رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور نوجوان تھا، لیکن جو کیفیت اس وقت اس کی ہو رہی تھی، اس نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ قلیوں نے اس کی بغل میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن اس نے بمشکل تمام دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اس نے ان میں سے کسی کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بدرالدین نے بڑی مشکل سے پانی پیا تھا۔ لوگ اب بھی استفسار کر رہے تھے، کیا ہوا بدرالدین بھائی؟ کوئی سامان چلا گیا تمہارا؟ کوئی جاننے والا تھا؟ بدرالدین نے پھیکی ہنسی سے کہا، کچھ نہیں، پاگل ہو گیا ہوں۔ چودھری سردار علی کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ حیدر علی نے اسے رحمان علی کا بتایا تھا۔ ٹھیک جواب دیا رحمان علی نے، یہ گھر اب اس قابل کہاں رہا ہے، یہ تو اب موت کا گھر ہے، اس کے در و دیوار میں اب موت بستی ہے۔ مجھے کہاں کہاں لے کر بھاگے گا حیدر علی، وہیں چھوڑ دیتا مرنے کے لیے، تو کہیں اور رہنا شروع کر دے۔ میری مان سارے نوکروں کو چھٹی دے کر حویلی میں تالا لگا دے، اب وہاں رہ ہی کون گیا ہے۔ فیروزہ بھی چلی گئی، میری محبت میں آئی تھی، جان دے دی بیچاری نے، میں اسپتال میں رہ کر کیا کروں گا۔ ایک کام کریں ابا جی، حیدر علی نے کہا، ہمارا اب کون رہ گیا ہے، حویلی کو اب تالا لگا کر کیا کریں گے، کون کھولے گا اس تالے کو، صرف حکومت نہ، اور پھر یہ حویلی سرکاری ملکیت بن جائے گی، ہماری ساری جائیداد اور زمینیں سرکاری تحویل میں چلی جائیں گی۔ اس لیے ایک کام کیوں نہ کریں، بول تو صحیح، ساری دولت ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، حویلی بیچ دیتے ہیں اور حاصل ہونے والی رقم کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے ہیں، ممکن ہے اس کار ثواب سے ہماری زندگی بچ جائے۔ او تیرا بیڑا غرق، کیسی دل جلا دینے والی باتیں کر رہا ہے، تجھے کیا میرا خیال نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ میرا دل کتنا کمزور ہے، یہ دل جلا دینے والی باتیں ہیں۔ تجھے معلوم ہے اس حویلی کی ایک ایک اینٹ میں میری جان ہے، تجھے معلوم ہے کہ زمینوں کے ایک ایک انچ کے لیے میں نے کیا 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 ہے۔ ٹھیک ہے ابا جی، آپ کریں ان کی حفاظت، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ ہو سکتا ہے بیٹا تو ایک کام کر۔ بولو ابا جی۔ کہیں سے کچھ بندے لا دیں مجھے، میں بھی تو دل کی آگ ٹھنڈی کروں، ایک ایک قبر کھدوا کر پھینکوا دوں، پھر نظام دین کے خاندان کی ہڈیاں سمیٹوں اور آگ میں تپا کر راکھ بنوا دوں ان کی۔ ارے کچھ تو میں بھی کروں، ہائے اتنا ہی ہو جائے۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے ابا جی، آپ مکمل علاج کرائیں، یہ بہت اچھا اسپتال ہے، میں نے ڈاکٹروں کو آپ کے بارے میں خاص ہدایت کر دی ہے، ڈاکٹر مکرم بہت قابل ڈاکٹر ہیں، آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ پرائیویٹ کمرہ تھا، ڈاکٹر مکرم کو پوری تفصیل معلوم تھی۔ اب ڈاکٹروں کو کیا پڑی تھی کہ ان باتوں پر توجہ دیں، وہ صرف چودھری سردار علی کو سکون آور دوائیں دے رہے تھے، کوئی بیماری تو تھی نہیں سوائے خوف کے۔ ڈاکٹر مکرم نے سکون آور دواؤں سے چودھری کو نیم غشی کی کیفیت کا شکار کر رکھا تھا، مستقل اس کیفیت میں بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے جب وہ ٹھیک کیفیت میں ہوتے تو کوئی نہ کوئی نرس ان کے پاس موجود ہوتی اور ان سے باتیں کرتی رہتی۔ اس وقت بھی ایک نرس ان کے بستر کے قریب بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ چودھری کو یہ معصوم سی شکل کی نرس بہت اچھی لگی تھی، وہ باتیں بھی بہت اچھی اچھی کر رہی تھی۔ چودھری نے افسردگی سے پوچھا، کیا نام بتایا تم نے اپنا بیٹی؟ میں نے تو آپ کو کوئی نام نہیں بتایا تھا سر، نرس مسکرا کر بولی۔ ہاں، تمہیں کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ سسٹر کہا جاتا ہے نرسوں کو۔ او، میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں سسٹر کہتا اچھا لگوں گا؟ نرس کہہ لیجئے۔ نام کیوں نہیں بتا رہی؟ کھیل ختم ہو جائے گا۔ کیسا کھیل؟
نام بتاؤں گی تو اصلی چہرہ بھی دکھانا پڑے گا۔ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ مجھے سکندر کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کے استاد نے اسے سبق دیا تھا کہ عورت سے بچ کر رہنا۔ ہاں بھائی، یہ سب کہانیاں ہیں جو لوگوں نے گڑھ رکھی ہیں۔ عورت تو ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے۔ چودھری کی آواز بھرا گئی، اسے نور جہاں یاد آ گئی تھی۔ آپ کو ان رشتوں کا احساس ہے چودھری صاحب؟ نرس کے عجیب سوال نے چودھری کو چونکا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ نظام دین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس کا بھی تو بھرا پورا خاندان تھا۔ تو پھر؟ چودھری کے حلق میں تھوک اٹکنے لگا۔ آپ احمد دین سے ناراض ہو گئے تھے، آپ چاہتے تو اسے معاف کر سکتے تھے، یہی سوچ لیتے کہ اس کی بیوی ہے، بچہ ہے۔ آپ نظام دین سے کہہ سکتے تھے کہ اپنے خاندان کے ساتھ خودکشی نہ کر، میں اپنی بیوی، بہو اور بیٹی کے طفیل تجھے معاف کرتا ہوں۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ چودھری پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ کسے نہیں معلوم چودھری صاحب، آپ کے ظلم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کیا آپ نے، سزا سب کو بھگتنی پڑی، آپ کی دونوں بہویں، آپ کی بیٹی، بیٹا۔ تمہیں یہ بکواس کرنے کے لیے کس نے کہا؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں ڈاکٹر سے تمہاری شکایت کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ نرس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولی، ابھی دوسری نرس آنے والی ہے چودھری صاحب، وہ آ جائے تو میں چلی جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں تم۔ سردار علی اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ غصے سے کانپنے لگا تھا۔ اسی وقت دروازے سے ایک نرس داخل ہو گئی، اس نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا ہوا؟ یہ چودھری صاحب کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ یہ مجھ پر طنز کر رہی ہے، مجھے میرے ظلم کی داستان سنا رہی ہے۔ مظلوم تو یہ ہے چودھری صاحب، آپ نے اس کے شوہر کو موت کی سزا دلوائی ہے، اسے بیوہ اور اس کے معصوم بچے کو یتیم کیا ہے۔ کیا؟ چودھری کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا ہو۔ حسینہ ہے یہ، چودھری نظام دین کی بہو، احمد دین کی بیوی، یہ دیکھیں۔ دوسری نرس نے آگے بڑھ کر پہلی نرس کے چہرے پر کچھ ٹٹولا، پھر ایک خول سا اتار دیا۔ چودھری نے اس بدلے ہوئے چہرے کو دیکھا اور گہری سانس لینے لگا۔ میں نے بتایا تھا کہ چودھری جی، یہ میرا اصلی چہرہ نہیں ہے۔ چودھری صاحب تمہیں پہچانتے بھی تو نہیں ہوں گے۔ چودھری جی، یہ احمد دین کی بیوی ہے، اور مجھے تو آپ جانتے ہیں۔ دوسری نرس نے اپنے چہرے سے بھی ویسا ہی نقاب اتار دیا۔ چودھری واقعی اسے پہچانتا تھا، وہ جمیلہ تھی، چودھری کی حویلی میں آ چکی تھی، نور جہاں کو اس نے ہی ہلاک کیا تھا۔ ارے میں کہاں جاؤں، ارے میں کیا کروں، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اپنی دانست میں چودھری حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی آواز نہیں نکلی تھی، لیکن اسی وقت دروازہ دوبارہ کھلا اور سفید کوٹ میں ملبوس ایک نوجوان ڈاکٹر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بچاؤ ڈاکٹر، یہ دونوں روحیں ہیں، مجھے ہلاک کرنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر نے دونوں نرسوں کو دیکھا، پھر چودھری کو، پھر اس نے ایک نرس کو مخاطب کیا، کیا بات ہے سسٹر؟ سر، میں تو 3 گھنٹے سے یہاں ڈیوٹی دے رہی ہوں، چودھری صاحب مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اچانک یہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں باہر نکل جاؤں۔ بکواس کر رہی ہے یہ مجھ سے۔ چودھری نے گھور کر اسے دیکھا اور چونک کر بولا، کہاں گئی وہ اور تم؟ اس نے دوسری نرس کو دیکھا، پھر سر کے بال نوچنے لگا۔ انہوں نے پھر چہرے بدل لیے، ان میں سے ایک نظام دین کی بہو ہے، دوسری بیٹی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں روحیں ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں بدروحیں ہیں۔ آپ دونوں جائیے، ڈاکٹر محسن کو بھیج دیجیے، ان سے کہیے چودھری سردار علی کے کمرے میں آ جائیں۔ میرے خدا، میرا پیچھا ان سے کیسے چھوٹے گا؟ میں کیا کروں؟ ڈاکٹر محسن ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا، وہ سینئر ڈاکٹر تھا اور اس وقت اسپتال کا انچارج تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے سردار علی سے پوچھا، کیا بات ہے چودھری صاحب؟ دونوں آ گئی تھیں۔ میں پاگل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا ایک کام کر دو۔ جی کہیے چودھری صاحب، مجھے ایک زہر کا ٹیکہ لگا دو، میں مرنا چاہتا ہوں، ان بدروحوں نے مجھے زندہ درِ گور کر دیا ہے، خدا کے لیے مجھے زندگی سے نجات دلا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا، میں جینا نہیں چاہتا ڈاکٹر صاحب، میں جینا نہیں چاہتا، مرنا ہے مجھے، ان روحوں کے ہاتھوں مرنا ہے، آپ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دیں۔ آپ جئیں گے چودھری صاحب، آپ یقیناً جئیں گے، اور ان روحوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ بالکل بے فکر رہیں چودھری صاحب، میں یہاں مزید ڈیوٹی لگوا دوں گا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب مجھے اس کمرے سے نکال لیں، میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا، آپ مجھے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں، وہاں دوسرے مریض تو ہوں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مجھے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں۔
وہ بھی ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ ارے کمال کر رہے ہیں آپ، وہ دونوں صاف نکل گئیں، پہلے ایک تھی پھر دو ہو گئیں۔ بابا آپ اتنا سا کام نہیں کر سکتے، یہاں نہیں رہوں گا میں۔ چودھری سردار علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کسی قیمت پر نہیں رہوں گا یہاں، مجھے جنرل وارڈ میں بھیج دو۔ اچھا آپ سکون تو لیجئے۔ ڈاکٹر افتخار، چودھری صاحب کو LC5 دو، جب تک ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار وہی جونیئر ڈاکٹر تھا، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بات بہت بڑی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ کہنے لگی میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تو مجھے بھگتنا پڑے گی۔ بات سنو ڈاکٹر، میں کہتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر دو، اب کیا کروں گا جی کر؟ اور ویسے بھی یہ بات میں جانتا ہوں کہ چھوڑے گا نہیں نظام دین، مجھے کر دے گا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ۔ چودھری بڑبڑاتا رہا۔ جونیئر ڈاکٹر انجیکشن تیار کر کے لے آیا۔ یہ خواب آور انجیکشن تھا جو چودھری کے بازو میں انجیکٹ کر دیا گیا۔ چودھری بڑبڑاتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ سینئر ڈاکٹر محسن نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، چودھری سردار علی بہت بڑا آدمی ہے، جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہوں گے ہی ڈاکٹر صوفیہ۔ بہرحال بڑی عبرتناک کیفیت ہے، لیکن کل صبح چودھری کے صاحبزادے حیدر علی کو کال کر لیا جائے۔ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ چودھری سردار علی اب اس کمرے میں نہیں رہے گا۔ اگر حیدر علی اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ایسا کر دیں گے۔ بظاہر کوئی بیماری تو ہے نہیں سردار علی کو، ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، لیکن بس اسے ضمیر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ضمیر کا مریض ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے۔ دوسرے دن اسپتال سے حیدر علی کو فون کر دیا گیا اور پریشان حال حیدر علی وہ اسپتال پہنچ گیا۔ اس کو حالات سے آگاہ کیا گیا۔ نہیں ڈاکٹر، کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن چودھری صاحب غلط نہیں کہہ رہے، ایسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بڑے ڈاکٹر نے رات کی ڈیوٹی والے ڈاکٹر محسن کو دیکھا اور پھر حیدر علی سے پوچھا، پھر آپ بتائیے کیا کریں؟ چودھری صاحب کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کی بہترین نگہداشت کریں، ہو سکتا ہے وہاں ان کی ذہنی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ آپ کی اجازت سے ہم ایسا کر لیتے ہیں اور آپ اطمینان رکھیے ان کی بھرپور نگہداشت کی جائے گی۔ بے حد شکریہ، حیدر علی نے کہا۔ بڑے ڈاکٹر نے ڈاکٹر محسن سے کہا، آپ ڈیوٹی ڈاکٹر کو ہدایت کر دیں کہ وہ چودھری سردار علی کو جنرل وارڈ کے بیڈ نمبر 7 پر شفٹ کر دیں۔ چودھری سردار علی کو بے ہوشی ہی کے عالم میں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہاں برابر بستر لگے ہوئے تھے۔ چودھری کا خیال تھا کہ شاید وہ خوفناک روحیں جنرل وارڈ میں نہ آئیں، کیونکہ وہاں دوسرے مریض بھی ہوتے ہیں۔ دن کو کوئی 11:30 بجے چودھری کو ہوش آیا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں آنکھیں کھولیں۔ ڈاکٹر نے غذائی کیفیت بہتر کرنے کے لیے طاقت کے کچھ انجیکشن چودھری کو لگائے تھے اور ایک ڈرپ بھی لگا دی تھی۔ چودھری صاحب کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ قرب و جوار میں مریضوں کے بستر دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آئے تھے اور اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ایک وارڈ بوائے قریب سے گزرا تو اس نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بولا، یہ جنرل وارڈ ہے نا؟ جی بابا صاحب، یہاں کسی کے آنے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں بابا صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میرا مطلب ہے یہاں روحیں تو نہیں آتی؟ وارڈ بوائے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے صورتحال سمجھ کر کہا، نہیں یہاں روحیں نہیں آتی۔ خدا کا شکر ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو جا کر بتاتا ہوں۔ وارڈ بوائے اسے رحم آمیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چودھری کا دن بڑا پرسکون گزرا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی خاص نگہداشت کی تھی۔ شام کو 4 بجے کے قریب حیدر علی اس سے ملنے آیا۔ ابا جی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ اب آپ یہاں پرسکون ہیں؟ ہاں، یہ جگہ تو بڑی اچھی ہے، بڑی رونق رہتی ہے یہاں۔ ہائے، میں رونقوں کو کیسا ترسا ہوا ہوں۔ پہلے میری حویلی میں کتنی رونق رہا کرتی تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے حیدر علی؟ حویلی میں تالا لگا دیا کیا؟ کچھ نہیں کیا ہے ابھی میں نے ابا جی، میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ ایک بات کہوں تم سے حیدر علی، کوئی کام ہے تمہیں کیا؟ نہیں ابا جی، بتائیں، آپ کو کوئی کام ہو تو بتائیں۔ ڈاکٹروں سے بات کر لو، میرے برابر کا بستر لے لو، تم بھی یہیں آرام کرو۔ کیا کریں گے حویلی جا کر؟ اب کون ہے وہاں ہمارا؟ رحمان علی بھی آسیہ کو وہاں نہیں آنے دے گا، تم مجھے بتا چکے ہو۔ حیدر علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ باپ کی بے بسی پر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ کس سے رحم کی بھیک مانگیں؟ نظام دین اور اس کا خاندان انہیں معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔
بہرحال رات ہو گئی، اسپتال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھی وارڈ بوائے، نرسیں یا ڈیوٹی ڈاکٹر چکر لگا کر چلا جاتا تھا۔ چودھری کو نیند نہیں آ رہی تھی، دن میں خوب سویا تھا۔ رات کو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ خواب آور دوا لے کر سونا پسند کرے گا، تو اس نے کہا، نہیں بھائی، تنگ آ گیا ہوں یہ دوائیں کھاتے کھاتے، مجھے کوئی مرض نہیں ہے، بس تقدیر کی دوائیں کھا رہا ہوں۔ پورا ماحول سنسان ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی کسی مریض کے کھانسنے کی آواز سنائی دی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر خاموشی مسلط ہو جاتی۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا، اچانک ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک فضا میں پیدا ہونے لگی اور چودھری سردار علی کو یوں لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے تھوڑی سی گردن اٹھائی اور آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ کچھ تھا، یقیناً کچھ تھا۔ یہ ٹھنڈک، یہ کیفیت بے معنی نہیں تھی۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اچانک ہی شش کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مخاطب کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ سردار علی اچھل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اسے مدھم سرگوشی سنائی دی، ادھر، اس طرف۔ یہ آواز اس کے برابر کے بیڈ سے آ رہی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر اس کا سانس گھٹنے لگا۔ برابر کے بیڈ کے مریض نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تھی اور وہی اسے شیشے کر رہا تھا۔ دن کی روشنی میں چودھری سردار علی نے اس مریض کو دیکھا تھا۔ ایک عمر رسیدہ مدقوق سا بوڑھا آدمی تھا، درمیانی درجے کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت یہ چہرہ اس مریض کا نہیں تھا۔ چودھری سردار علی کی تو آواز بند ہو گئی، لیکن آنکھیں اسے دیکھے جا رہی تھیں۔